1982 دسمبر کی یہ سرد ترین رات تھی جب 5 ڈاکو ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میری ماں اپنے آپ کو بھول گئی اور انہیں ہماری فکر پڑ گئی۔ ماں نے جلدی سے مجھے اور میری بہن کو لکڑی کے ایک ایسے صندوق میں بند کیا جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں ایسے واقعات ہوئے تھے کہ ڈاکو بچوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور کئی سال گزر جانے کے باوجود بچے واپس اپنے والدین کو نہ مل پائے۔ لہٰذا ماں ہمیں کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری بہن چونکہ مجھ سے چھوٹی تھی، ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ میں اسے تسلی دے رہا تھا، جبکہ سوراخ سے میں نے دیکھا کہ 5 ڈاکو ہمارے کمرے میں داخل ہوئے۔ میری ماں سے تمام زیورات چھینے اور پھر راکھوں کے لیڈر نے میری ماں کو زمین پر لٹایا۔ اس ظالم شخص نے میری ماں کو داغدار کیا اور پھر قتل کر کے گھر سے بھاگ گئے۔ میں جلدی سے صندوق سے باہر آیا، چیخ چیخ کر پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا۔ اس درندے کی شکل میرے دماغ میں نقش ہو چکی تھی۔ چاہے میں آنکھیں بند کروں یا کھولوں، مجھے ہر وقت وہی شخص نظر آتا تھا۔ 15 سال بعد جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، شگفتہ نامی لڑکی سے مجھ سے محبت ہو گئی، مگر اس کے باپ نے یہ کہتے ہوئے رشتے سے انکار کیا کہ پہلے کوئی اچھا سا روزگار حاصل کرو۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور پھر کسٹم آفیسر بن گیا تو شگفتہ کے باپ نے مجھے ڈنر پر بلایا۔ شگفتہ کے باپ پر جب میری نظر پڑی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہ یہ ہمارے گاؤں کی بدقسمتی تھی کہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے گاؤں والے کافی خوف زدہ تھے۔ گاؤں والوں کے لیے اپنا علاقہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے بچپن گزارا، حتیٰ کہ ان کے باپ دادا نے اپنا بچپن ادھر ہی گزارا تھا۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہیں اپنا علاقہ چھوڑنے کے بارے میں سوچنا پڑا؟ علاقے میں خوف و ہراس کی سب سے بڑی وجہ وہ لٹیرے تھے، جن کو پولیس کا یا پھر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال سے ہمارے گاؤں سے 12 لوگ اغوا ہوئے تھے، جن میں سے کچھ بچے بھی تھے۔ 12 میں سے صرف 3 لوگ واپس آ سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بھاری تاوان دے کر اپنی جان بچائی، جبکہ باقی غریب تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا پیسہ یا دولت نہیں تھی جن کو دیکھ کر وہ اپنی جان بچاتے۔ جب پولیس والوں کے پاس گمشدگی کی رپورٹ لے کر گاؤں والے آتے تو وہ یہی کہتے کہ ہم انہیں بازیاب کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کے پیر نہیں تھے۔ تمام گاؤں والے جانتے تھے کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ہمارے گاؤں کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ گاؤں کے مرد اپنے گھر کی چھتوں پر سوتے تھے، بزرگ، بچے اور خواتین کمرے میں رہتے۔ مرد حضرات باری باری نیند کرتے، جبکہ گھر کی ایک نہ ایک فرد کو رات کو جاگنا پڑتا تھا۔ جب تک ابا جان زندہ تھے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، مگر ابا جان کے گزر جانے کے بعد ساری ذمہ داری ماں پر آ گئی۔ ماں کو خود سے زیادہ میری اور میری بہن کی فکر تھی۔ 1982 میں یہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی جب کچھ لٹیرے ہمارے گھر میں دیوار پھلانگ کر صحن میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ سن کر ماں نیند سے بیدار ہوئی اور اس کے بعد ماں نے جلدی سے مجھے اور میری بہن کو جگایا۔ پہلے تو ہم یہی سمجھ رہے تھے جیسے زلزلہ آ چکا ہے اور ماں ہمیں کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ رہی ہو، مگر ماں مجھے اور میری بہن کو بازو سے پکڑ کر لکڑی کے صندوق کے پاس لے آئی اور صندوق کے اندر بند کر کے اوپر کچھ کپڑا ڈال دیا۔ اس کے بعد ماں نے کمرہ اندر سے بند کر دیا اور دروازے کے سامنے بھاری چیزیں رکھنے لگے تاکہ وہ کمرے کے اندر آنے میں ناکام ہو جائیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ ہمارے گھر آئے تھے، ضرور کسی نہ کسی ذریعے سے انہیں بتایا گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی مرد موجود نہیں، لہٰذا مزاحمت بہت کم ہوگی۔ وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ میری بہادر ماں ہاتھ میں کلہاڑی لے کر کمرے کے اندر رہی۔ حالانکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، محض 6 یا 7 برس کا تھا، مگر پھر بھی ماں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ صندوق کے اندر میری بہن خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایک طرف میں صندوق کے اندر موجود سوراخ سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، دوسری طرف اپنی بہن کو دلاسا دے رہا تھا۔
اکثر بچوں کا بچپن خوشیوں اور کھیلوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ بچپن ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ ہر بوڑھے اور جوان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچپن کا زمانہ انہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، کاش ان کو ان کا بچپن دوبارہ مل جائے۔ مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ ہمارے گاؤں کے بچے اپنے بچپن سے نفرت کرتے تھے۔ ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ جلدی سے وہ بڑے ہو جائیں تاکہ اپنے اور اپنے خاندان والوں کی مدد کر سکیں، ان کا بازو بن سکیں۔ ڈاکو دروازے پر کوئی بھاری چیز سے ضرب لگا رہے تھے اور پھر دروازہ ٹوٹ گیا۔ وہ اندر آئے تو ماں نے ایک ڈاکو پر کلہاڑی کا وار کیا، اتنی قوت سے وار کیا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا، جبکہ باقی 4 ڈاکوؤں نے میری ماں کو دبوچ لیا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑی لی اور پھر اس کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ پورے کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ تلاشی لینے کے بعد ان کو کمرے میں سے ماں کے وہ زیورات ملے جو ابا نے شادی کے موقع پر ماں کو دیے تھے۔ یہ کافی قیمتی زیورات تھے۔ زیورات کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈاکوؤں کا ایک لیڈر میری ماں کے پاس آیا اور پھر میری ماں کے ساتھ وہ کیا جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میری ماں کو داغدار کیا، جبکہ یہ منظر میں دیکھ نہ پایا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی بہن کو سنبھالنے لگا۔ ماں کی طرف سے ہمیں سخت ہدایات دی گئی تھی کہ کسی صورت بھی شور نہیں کرنا، لہٰذا میں نے اپنے اور اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا کہ ہمیں زور زور سے چیخنے کے لیے دل کر رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ میں کمزور اور بے بس تھا، اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے میری ماں کا گلا دبایا اور اسے جان سے مار کر پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ میں نے اپنی بہن اور خود کو صندوق سے باہر نکالا، ماں کی طرف بھاگا، روتا ہوا ماں کو دیکھنے لگا۔ میری محسن ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے سر پر آسمان موجود ہی نہیں۔ میں نے چیخنا اور چلانا شروع کیا، چیخ چیخ کر پورے علاقے کو جمع کیا۔ گاؤں کے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ ماں کو اس حالت میں دیکھ کر جہاں تمام لوگ دکھی تھے، وہاں پر میری بہن کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ غش کھا کر نیچے گر پڑی اور اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ اس ظالم شخص کا چہرہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو چکا تھا۔ میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کے قاری صاحب تھے، جو کہ مسجد کے امام بھی تھے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز نہیں تھا۔ قاری صاحب نے مجھے اور میری بہن کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ میں اور میری بہن چونکہ لاوارث تھے، لہٰذا قاری صاحب نے تمام گاؤں والوں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان دونوں بچوں کو گود لینا چاہتا ہوں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس واقعے کے بعد میں بالکل بدل چکا تھا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، جبکہ میری بہن صفیہ وہ بھی کافی سہمی رہنے لگی۔ قاری صاحب بہت شفیق انسان تھے۔ جب وہ مجھے پریشان دیکھتے تو یہی کہتے تھے کہ بیٹا تم فکر مت کرو، تمہاری ماں کے مجرم ایک نہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ اور وہ مجھ سے یہ بھی کہتا تھا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، وہاں شہر میں ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں کر کے وہ مجھے اور میری بہن کو تسلی دیا کرتے تھے۔ قاری کی بیوی بھی ایک شفیق عورت تھی، جس نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو ماں بن کر پالا تھا۔ قاری صاحب کی یہی کوشش تھی کہ شہر کی کسی مسجد میں اسے امامت مل جائے، اور وہ کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے۔ آخرکار قاری صاحب کو شہر کی ایک مسجد کی امامت مل گئی تو اس نے ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ لمحہ مجھے ابھی تک یاد ہے، جس دن ہم گاؤں سے جا رہے تھے۔ اپنے ساتھ تلخ یادیں لے کر جانے سے پہلے میں نے ایک بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اس گھر میں جہاں میرا باپ اور ماں دونوں رہتے تھے۔ میں اپنے گھر کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر چھو رہا تھا، وہ چارپائیاں جہاں ہم سوتے تھے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ٹوٹے پھوٹے کھلونے بھی پڑے تھے جو ابا میرے اور صفیہ کے لیے لائے تھے۔ قاری صاحب مجھے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لہٰذا اس نے جلدی نہ کی اور جی بھر کے مجھے اپنا گھر دیکھنے دیا۔ میں رو رو کر اس چولہے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ مٹی کا چولہا تھا جہاں بیٹھ کر میری ماں روٹیاں پکاتی تھی، مگر پھر جب میں اپنے کمرے میں گیا اور اس جگہ پر نظر پڑی جہاں میری ماں کو مارا گیا تھا تو میں آنکھیں بند کر کے گھر سے باہر آ گیا۔ بہت سی یادیں لے کر میں اپنے گاؤں سے جا رہا تھا۔ قاری صاحب ہمیں لے کر شہر روانہ ہوئے۔
جہاں اس نے ایک کرائے کا مکان لیا جو کہ مسجد کے بالکل قریب تھا۔ قاری صاحب نے جب پہلے مہینے مکان کا کرایہ دیا تب محلے والوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ مکان کا کرایہ نہیں دیں گے بلکہ ہم محلے والے مل کر آپ کا کرایہ پورا کریں گے۔ قاری صاحب بہت خوش ہوئے کیونکہ اس کی امید سے زیادہ محلے والے اچھے لوگ ثابت ہوئے جو مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ایک بار ان کے محلے کے غریب شخص کا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا اور وہ بیچارہ بل ادا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وسائل کی کمی تھی اور مزدوری سے اتنے پیسے جمع نہ ہو پائے۔ اس کے بجلی کا میٹر کاٹنے کے لیے جب انتظامیہ کے لوگ آئے تب محلے والوں نے مل کر بجلی کا بل ادا کیا اور پریشانی کی اس گھڑی میں اس نے اپنے بھائی کو آسانی دی۔ یہ وہ ماحول تھا جو میں چاہتا تھا۔ قاری صاحب نے ایک اسکول میں ہمیں ایڈمیشن دلایا اور یوں میں اپنے تلخ ماضی کو بھلا کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنے لگا۔ میری ماں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا شاید زندگی بھر میں اسے نہیں بھلا سکتا تھا اور بھلانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ میری آنکھوں میں نقش تھا اور اس کی تصویر میں اکثر کاغذ پر بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اکثر اوقات قاری صاحب مجھے پوچھتے تھے کہ بیٹا یہ کس کا اسکیچ بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ تو میں قاری صاحب کو کچھ نہ بتاتا، بس اس سے یہی کہتا کہ مجھے اسکیچ بنانے کی عادت ہے اور شوق بھی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ ایک نیا ماحول تھا اور ایک نئے ولولے کے ساتھ میں ادھر پڑھنے لگا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا تاکہ قاری صاحب پر زیادہ بوجھ نہ بنوں۔ اپنی پڑھائی کا خود خرچہ اٹھا لیتا تھا۔ اسی ادارے میں شگفتہ کو پہلی بار میں نے دیکھا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ پہلی بار میں نے اسے ایک بس میں دیکھا تھا، ایک مسافر بس میں۔ وہ سوار ہو کر گھر جا رہی تھی جبکہ میں بھی اسی بس میں سوار تھا۔ ایک اوباش نوجوان نہ جانے کب سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، اسے بار بار چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اپنا موبائل بار بار شگفتہ کے سامنے لاتا۔ وہ یہ اس لیے کر رہا تھا کہ شگفتہ کسی طرح اس کا یہ نمبر نوٹ کر لے اور اس کے ساتھ دوستی کر لے۔ سامنے کا منظر میرے لیے کافی عجیب و غریب تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اٹھ کر ابھی اس نوجوان کی پٹائی شروع کر دوں، لیکن پھر بھی میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کیا ہر لڑکی کیا ایسا ہی کرتی ہے، کیا وہ اس کا نمبر نوٹ کرتی ہے یا نہیں، یا پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ میں چپ چاپ سارا معاملہ دیکھنے لگا۔ وہ بار بار انگڑائی لینے کے بہانے اپنا موبائل پیچھے کرتا اور اس موبائل پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا، مگر اس کی تمام حرکتوں کے باوجود شگفتہ نے اس کا نمبر نوٹ نہ کیا، بلکہ شگفتہ نے تو ایک ایسا کام کیا جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جلدی بس میں اس نے نوجوان کے ہاتھ سے جلدی سے وہ موبائل لیا اور بس کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور پھر سونے کا بہانہ دیا۔ اس نوجوان کے سر پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ یہ آئی فون کا ایک مہنگا موبائل تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا غور سے شگفتہ کی طرف دیکھنے لگا جبکہ وہ تو سو رہی تھی۔ پھر وہ دوسرے مسافروں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی نے میرا موبائل چرایا ہے۔ مسافروں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ بیچاری سو رہی ہے، وہ تمہارا موبائل کیوں چرائے گی؟ لیکن وہ اسی بات پر زور دے رہا تھا کہ نہیں، اس لڑکی نے میرا موبائل چرایا ہے، میں اس کے بیگ کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ مسافروں اور اس نوجوان میں بحث شروع ہوئی تو شگفتہ آنکھیں ملتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کہا بھائی آپ لوگوں کو میری وجہ سے اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے بیگ کی تلاشی دینا چاہتی ہوں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے کہ میں نے اس کا موبائل نہیں چرایا۔ شگفتہ نے اپنے بیگ کی تلاشی دی تو اس میں کچھ کاغذات تھے اور اس کے علاوہ اس کا اپنا موبائل تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بس میں موجود مسافروں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شگفتہ نے اس نوجوان کا موبائل کھڑکی سے باہر پھینک دیا ہے، اور یہ بات صرف میں نے ہی نوٹ کی تھی اور میں اس لڑکی کی ذہانت سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے بڑی ہی خاموشی سے ایک ایسا کام کیا جو اس لڑکے کے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ امید ہے کہ زندگی میں کبھی بھی سفر کے دوران وہ کسی لڑکی کے سامنے اپنا موبائل نہیں لائے گا۔ اور اس نوجوان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے ہاتھ سے اسی لڑکی نے موبائل لیا ہے، لیکن وہ حیران تھا کہ آخر موبائل گیا تو گیا کہاں،
کیونکہ بیگ کے علاوہ ساری سیٹوں کا جائزہ لیا گیا، لیکن اس کا موبائل بس کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، حواس باختہ تھا، اور اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق مل چکا تھا، وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے۔ بس سے اتر کر میں اپنے گھر آیا اور ساری رات اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ مجھے پہلی نظر میں پسند آ چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مگر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب میں نے یونیورسٹی میں شگفتہ کو دیکھا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ میری کلاس میں ہی پڑھتی تھی۔ یہ تو ہم کلاس فیلو تھے، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے کبھی بھی بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ آخر کار میرے دل کی مراد پوری ہوئی اور کلاس کے ٹیچر نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی اور 5 اسٹوڈنٹ کا گروپ بنایا۔ خوش قسمتی سے میرا اور شگفتہ کا ایک ہی گروپ تھا۔ میں اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا اور باقی طالب علموں کو انسٹرکشن دے رہا تھا، اور یہاں سے ہی شگفتہ سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا۔ باتوں باتوں میں نے شگفتہ سے کہا کہ اس دن بس میں آپ نے لڑکے کے ساتھ جو کیا میں سب دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی اور مجھے پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ میں پچھلی سیٹ پر سب دیکھ رہا تھا۔ سخت محنت کے بعد میں نے پہلے سال کلاس میں ٹاپ کیا، جبکہ شگفتہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ میں اسے پسند کرنے لگا تھا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس کو دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی، بلکہ اب تو شگفتہ میری خوشیوں کا محور بن چکی تھی۔ ہماری بات چیت جاری رہتی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا۔ مجھے ایک انجانا سا خوف تھا کہ وہ کیا سوچے گی، کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ یہ یونیورسٹی میں ہمارا آخری سال تھا، اور اگر اب بھی میں نے اپنے دل کی بات اس سے نہ کہی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا۔ لہٰذا ایک دن موقع دیکھ کر میں نے شگفتہ سے بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شگفتہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ میں نے قاری صاحب سے بات کی تو اس نے کہا، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اور میری بیوی اپنے بیٹے کی خاطر شگفتہ کے گھر جائیں گے۔ گھر جانے پر شگفتہ کے باپ نے شادی کے لیے یہ شرط رکھی کہ لڑکا اچھے روزگار والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا رحیل ایک اچھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو تب اس کی شادی شگفتہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر میں نے مزید محنت کرنا شروع کر دی، اور میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب میں صرف مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ سخت محنت کے بعد میں نے امتحان پاس کیا اور پھر انٹرویو میں بھی کامیاب ہوا اور کسٹم آفیسر بن گیا، اور قاری صاحب اور اس کی بیوی میرے رشتے کے لیے شگفتہ کے گھر گئے تو شگفتہ کے والد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے گرم جوشی سے قاری صاحب اور اس کی بیوی کا استقبال کیا اور اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ڈنر پر مجھے اپنے گھر میں دعوت دی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر شگفتہ کے گھر روانہ ہوا۔ میں جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوا اور شگفتہ کے باپ پر میری نظر پڑی تو میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں بھلا اس شخص کا چہرہ کیسے بھول سکتا تھا جس کا پچھلے 16 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف آنے لگا اور کہا، بیٹا خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، جی ٹھیک ہوں، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں بغیر کچھ کھائے پیے وہاں سے واپس چلا آیا، لیکن اب تو میں شگفتہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے۔ جس طرح اس نے میری ماں مجھ سے چھین لی، اسی طرح اس سے میں اس کی بیٹی چھیننا چاہتا تھا۔ شگفتہ سے میری شادی تو ہو گئی، لیکن میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے اس شخص کو تکلیف ہو۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا کہ اس کی بیٹی کو اذیت ناک موت دیکھ کر ہی میں اس شخص کو اذیت پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا اور میں اس چیز سے واقف تھا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں پتہ کیا تو اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ ماضی میں ایک خطرناک ڈاکو تھا۔ اس کے بعد سیاست میں آیا تو لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اسے ووٹ دیتے تھے۔ الیکشن جیتنے کے بعد وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر ایک معزز شہری بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے وہی ڈاکو تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد میں شگفتہ کو ایک جھیل میں گھمانے لے گیا اور میرا ارادہ تھا کہ اسے پانی میں دھکا دے کر جان سے مار ڈالوں گا، لیکن ادھر کشتی میں ہی شگفتہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں نے فی الحال اپنا ارادہ ترک کیا اور شگفتہ کو ہسپتال لے گیا تو پتہ چلا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔
اب میں ایک ساتھ دو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اپنا ارادہ ترک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کی اور اس بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ شگفتہ بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کے باپ کے گناہوں کی سزا میں اس کی بیٹی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ میری بیٹی مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی اور میں دل میں سوچتا تھا کہ اگر میں شگفتہ کو جان سے مار ڈالتا تو آج میری بیٹی یوں میرے گود میں نہ کھیل رہی ہوتی، مگر اس شخص کے زندہ سلامت رہنے پر میں اندر سے گھٹ گھٹ کر مر رہا تھا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو میں خود مر جاتا، لہٰذا میں نے اس کے سینے میں 50 گولیاں ماری۔ 2 گولیاں لگنے کے بعد وہ مر چکا تھا، لیکن میں اسے گولیاں مارتا رہا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ شگفتہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، لہٰذا اس کو بتانا ضروری تھا کہ اس کے باپ نے کس طرح ہماری دنیا اجاڑ دی تھی اور کس طرح اس نے میری ماں کو ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ 1 سال تک شگفتہ میرے پاس جیل میں نہ آئی، مجھ سے ملاقات نہ کی، مگر 1 سال بعد وہ میری بچی کو لے کر آئی۔ وہ بہت رو رہی تھی، اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کے باپ نے ایسا ظلم کیوں کیا۔ مجھے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اور میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، مگر پھر شگفتہ کی ماں نے اپنے شوہر کا قتل معاف کر دیا۔ وہ اپنے شوہر کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا اس نے مجھے معاف کیا۔ 5 سال بعد میں اپنے گھر آیا، جبکہ شگفتہ اپنی ماں کے پاس تھی۔ میں اپنی بچی کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے کئی ماہ تک مجھے اپنی بچی سے ملنے نہ دیا، مگر اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا اور پھر شگفتہ میرے پاس لوٹ کر واپس آ گئی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس آدمی کو مارنے سے میری بیوی کو تکلیف ہوئی تھی، مگر یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر اسے نہ مارتا تو میں خود مر جاتا، کیونکہ اسے دوبارہ دیکھنے کے بعد میرے سارے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔